السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ آج 18 مارچ ہے اور کرونا کے حوالے سے رات پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ کسی حد تک حوصلہ افزا ہیں، تو لیکن دوستو ہمیں احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک تو جو یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یا علماء کہہ رہے ہیں نا، ان کی بات ماننی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ اپنے طور پہ جو ہے نا وہ بن جائے کہ جی نہیں کچھ نہیں ہوتا اور یہ وہ، جیسے کل ایک آدمی وہ ہاتھ میں لانے لگا تو میں نے کہا بھائی یہ ایسے کریں، تو کہتے کہ نہیں جی جیڑی قبر رات جانی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ اور بھائی میں نے کہا یہ احتیاطی تدابیر بھی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، سنت ہے، علاج کروانا سنت ہے۔ پھر بیمار ہوتے ہو تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ پھر آپ کی قبر والی رات آپ کو یاد نہیں آتی؟ نہیں جی نہیں یہ ہوٹل ایسے بند ہو رہے ہیں فلانا یہ وہ، جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کریں، اور یہی ہمیں اسلام نے بتایا ہے۔ اگر ہم احتیاطی تدابیر نہیں کرتے اور ہر بات یہ کہتے ہیں کہ جی جو موت لکھی ہے اور جو فلانا ہوا ہے، بھائی وہ ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے نا کہ تم اپنے علاج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں پیدا کی تھی ہیں ان کا علاج بھی دنیا میں رکھا ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کے جناب ادھر خون بہہ رہا ہے تو آپ کہنے جی میں تو جو رات قبر میں آنی ہے تو وہ آنی ہے۔ یہ فلسفے غلط ہیں آپ کے، اور یہ اسلام کے خلاف غلط فلسفے ہیں۔ اب دیکھیں نا، علماء نے فتویٰ دے دیا ہے کہ آپ گھروں میں نماز پڑھیں۔ طواف کرنا کبھی سنا تھا آپ نے کہ خانہ کعبہ کا طواف بند ہو جائے گا؟ تو یہ علماء کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے، نہ کوئی وکیل کہہ رہا ہے، نہ میں منصف افغان اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تو جو ڈاکٹر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاتھ دھوئیں تو آپ دھوئیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ میکسیمم باہر کھلی جگہوں پہ نہ جائیں، کھانے نہ کھائیں تو آپ نہ کھائیں۔ آپ چھینکتے ہیں تو ذرا اوپر ہاتھ رکھ لیں، رومال رکھ لیں، وہ آپ احتیاطی تدابیر کریں۔ یہ آپ کے اپنے لیے بھی فائدہ ہے، آپ کے اپنے پیارے پیارے بچوں کے لیے بھی فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ علاج کروانا سنت ہے۔ بھئی جب آپ کو کھانسی لگتی ہے، زکام ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے تو آپ علاج کرواتے ہیں نا، تو اس وقت آپ کا یہ فلسفہ کدھر جاتا ہے کہ جیڑی رات قبر چانی ہے تو وہ آنی۔ اس طرح کی اگر پڑھے لکھے بندے بات کریں گے نا تو وہ دیہاتی بیچارے تو ذرا بھی پرواہ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی جیڑی رات قبر جانی ہے وہ آنی ہے۔ تو یہ ایک فلسفہ ہے جو علماء نے ہمیں بتایا ہے، اور سارے علماء ٹی وی پہ بار بار آپ کے بتا رہے ہیں۔ جمعے کے جو ہے نا وہ خطبے ختم ہو رہے ہیں، جمعہ پڑھانے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے جمعے باہر کی دنیا نے تو ختم کر دیے ہیں۔ یو اے ای میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ انہوں نے اذان میں کہا ہے الصلاۃ فی بیوتکم، کہ گھروں میں نماز پڑھو مسلمانوں۔ یہ کویت اور بحرین اور ان مسقط وغیرہ کی مسجدوں میں یہ اذان ہو رہی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ الصلاۃ فی بیوتکم، اے مسلمانوں نماز پڑھو، ہم اذان دے رہے ہیں اپنے گھروں میں۔ تو یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ علاج کروائیں، اور علاج کروانا بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سنت ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ یہ باتیں نہ پھیلائیں کہ جیڑی رات قبر جانی ہے تو وہی آنی ہے، جی اسی تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ غلط ہے بات۔ انوار صاحب آپ ادھر میرے پاس آئے، ذرا کیا یہ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، ادھر آپ میرے پاس آئے۔ السلام علیکم۔ ہاں آپ آئے۔ میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ڈاکٹر اور علماء آپ کو چیزیں بتا رہے ہیں کہ ہاتھ دھوئیں، یہ کریں وہ کریں، اس کے اوپر عمل کریں۔ تو میں ایک واقعہ بتایا کہ کل ایک وکیل کو انہوں نے مجھے ہاتھ ملایا، میں نے کہا نہیں بھی ایسے سلام کرو، تو کہتے نہیں جی جیڑی رات قبر آنی ہے وہی آنی ہے۔ تو پھر کیا اس کا فلسفہ ٹھیک ہے؟ نہیں، اس کا فلسفہ ٹھیک نہیں ہے۔ احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، یہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ احتیاط کریں، اور احتیاط کرنے سے انسان کو فائدہ ہے، اور اس کے لیے بزرگوں نے یہی بتایا، ہمارے دین بھی یہی کہتا ہے کہ ہر معاملے میں اپنا احتیاط علاج کرنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم احتیاط کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کریں، جیسے آپ نے کہا ہے کہ سلام کے لیے آپ ایسے کرتے ہیں، اور یہ بھی بہت السلام علیکم کہتے بھی ہیں،
اور یہی ہمارا طریقہ ہے. اس سے ہم ایک دوسرے کے لیے دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ بھی ہمیں وعلیکم السلام کہتا ہے تو وہ بھی ہمیں دعا دیتا ہے. ہاتھ اور میں نے یہ ٹی وی پہ ایک عالم کی سنا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وبا پھیلی کوئی کسی بیماری کی. بالکل تو انہوں نے کہا کہ جو قافلہ جہاں پہ رستے میں ہے نا وہیں وہ ٹھہر جائے. بالکل وہاں ٹھہر جائے. یہ ٹھہر جائے, وہ نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے. بالکل نہ, کیونکہ ہر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے نا. بالکل. اگر ہم یہ پڑھے لکھے لوگ ایسی باتیں کریں کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہی آنی ہے جی, ہم نہیں کوئی پرواہ کریں گے. نہیں. اس نے کہا جی میں تو ہاتھ بھی ملاؤں گا اور میں تو ہاتھ بھی نہیں, تو ایسی وہ ضد میں باتیں یہ لیک آف نالج ہے. تو یہ ہم آپ عوام سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ علماء کی بات مانیں, ڈاکٹروں کی بات مانیں اور اپنی ضد پہ نہ رہیں. ٹھیک ہے, اپنی ضد پہ نہ رہیں. وہ کہہ رہے ہیں بار بار صابن سے ہاتھ دھوئیں تو آپ دھوئیں, وضو کریں بار بار. آپ اگر اسلامی نظریے تو وضو کر کے نماز پڑھیں, نفل پڑھیں. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ جو موت کا ٹائم لکھا ہے وہی ہونا ہے. یہ فلسفہ آپ کا غلط ہے. اگر یہ آپ کا ہے تو میں نے آپ کو بتایا پھر بخار ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر آپ انتظار کریں نا قبر والی رات کا, یا یہ بجلی کے سوئچ لگے ہوئے اس کے اندر انگلی دے دیں, ہاتھ ڈال دیں کہ بھئی اس میں جیڑی رات لکھی ہے وہی چھت سے چھلانگ لگا دیں. تو یہ امجد بھائی آپ بتائیں یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں سر, ایسے نہیں ہونا چاہیے. نہیں نہ ہونا, احتیاط ضروری ہے اور علاج کرانا سنت ہے نا. بالکل سنت ہے. ہاں, تو ناظرین آپ کے لیے ہم نے یہ ویڈیو اسپیشل بنائی ہے. آپ خود بھی احتیاط کریں, بچوں کو بھی, اپنے بیوی بچوں کو بھی سارا بتائیں. اور یہ اسلامی چیز ہے. بے شک میں نے بتایا کہ خانہ کعبہ کا طواف کبھی نہیں رکا, اور یہ اتنی بڑی وبا پھیلی ہے. یہ دنیا ساری چیز انسانیت کے لیے ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنی, آپ میری نمازیں نہیں نہ پڑھیں وہ معاف کر دیں گے, لیکن اگر انوار صاحب کے میں نے 10 روپے دینے ہیں وہ اللہ نے معاف نہیں کریں. صحیح بات. آپ دوسروں کو, اگر آپ کو زکام لگ گیا ہے, بخار ہے, وائرس ہے, آپ جان بوجھ کے ہاتھ ملا رہے ہیں تو یہ بھی آپ ایک قسم کی غلط بات کر رہے ہیں. اسلام کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں. غلط انٹرپریٹ اسلام کو کر رہے ہیں. بالکل. یہ کال وہ خود بھی اس کے گندے اسی گرفت میں آ جائیں گے. ہاں جی. اور اللہ تعالیٰ تو ہم آپ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. اور ایک میں آپ کو یہ خوشخبری تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں وائرس کے حوالے سے, کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے ٹمپریچر 26 اور 27 سینٹی گریڈ ہو جائے نا, تو یہ جو ہے وائرس ہے یہ خود بخود مرتا جائے گا دھوپ میں. اس لیے آپ دھوپ میں جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں آج بھی ٹمپریچر 27 ہوا پڑا ہے. 27 ہے ٹمپریچر ہو گیا ہمارے ملک میں نا. یہ خوشخبری آپ کو بتانی تھی کہ پاکستان میں اس وقت 27 28 29 یہ ٹمپریچر چل رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ وائرس جلدی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ہم نے اس کے ساتھ لڑنا ہے, مقابلہ کرنا ہے, گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات آپ کو ہم نے بتانی ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو اپنی صحت اور حفظ و ایمان میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے. اللہ حافظ.